میرا تعلق ایک ناچنے گانے والے خاندان سے تھا۔ میں بہت حسین تھی اور میرے والدین مجھے فلم ایکٹریس بنانا چاہتے تھے۔ آخر میں فلم سٹار بن گئی۔ دوران تعلیم مجھے اپنے کلاس فیلو سے محبت تھی اور ہم نے چھپ کر شادی کر لی تھی۔ ایک روز یہ سن کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ میں والدین کی اکلوتی اور ان کی امیدوں کا واحد مرکز تھی۔ میرے والد، جن کا نام روشن تھا، ہارمونیم بجانے کے ماہر اور موسیقی کے استاد تھے، وہ میرا بہت دھیان رکھتے۔ میں بھی ان سے ایسی ہی محبت کرتی تھی جیسے کسی بیٹی کو باپ سے ہوتی ہے۔ میں باپ کی لاڈلی اور ماں کی دلاری تھی۔ دونوں کو مجھ سے روشن امیدیں وابستہ تھیں۔ میں ہوش و مائل تھی اور یہ ان کی خوش بختی تھی، کیونکہ جس جگہ ہم رہتے تھے وہاں کے مطابق میرے ذریعے میرے والدین کے مقدر کا ستارہ چمکنے والا تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی مجھے بڑی توجہ سے ڈانس و موسیقی کی تعلیم دی اور میں اس امر سے غرور میں مبتلا ہو گئی کہ مجھ جیسا کوئی نہیں جو حسن اور فنون میں یکتا ہو۔ مجھے اپنے ماں باپ کی محبت پر ناز تھا۔ ان سب میں ان کا کوئی کمال نہ تھا، کیونکہ میں پیدا ہی ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جہاں لڑکیاں دولت کا دروازہ سمجھی جاتی ہیں۔ ایسے گھرانوں میں پیدا ہونے والی لڑکیوں پر شریف گھرانوں جیسی پابندیاں نہیں لگائی جاتی، لیکن کچھ دوسری قسم کی پابندیاں ضرور لگتی ہیں۔ میں ابھی بالی عمر کی حدود سے نہ نکلی تھی کہ ایک روز اچانک ہمارے علاقے کو کسی حکومتی مصلحت کے تحت خالی کرا لیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں کے رہنے والے پرانے مکین اب شہر کے اندرونی علاقوں میں سکون پذیر ہو گئے۔ یہ آبادیاں گرچہ پوش علاقوں میں شمار ہوتی تھیں، لیکن نئی آبادیاں ہونے کے باعث یہاں کرائے نسبتاً کم تھے۔ میرے والد نے بھی ایسی ایک صاف ستھری آبادی میں ایک خوشنما بنگلہ حاصل کر لیا۔ کرایہ بھی کم ہی تھا، کیونکہ یہ بنگلہ میری والدہ کے ایک دھرینہ قدردان کا تھا۔ ہم اس بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ ابھی اس علاقے میں رہتے ہوئے ہمیں ایک ماہ ہوا تھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک رائٹر کی فیملی آ بسی۔ ہمارے بنگلے کے ساتھ والا بنگلہ انہوں نے خرید لیا تھا۔ کچھ روز بعد میری والدہ کی ان سے دعا سلام ہوئی تو صاحب خانہ کی بیوی نے پوچھا، آپ کی بیٹی اسکول کیوں نہیں جاتی؟ امی نے جواب دیا، ہم یہاں نئے نئے آئے ہیں، پتہ نہیں کہ کون سا اسکول اچھا ہے، سوچ رہی ہوں کہ کہاں داخل کراؤں۔ امی نے جواب دیا۔ وہ عورت کہنے لگی، ایک اسکول یہاں قریب ہی ہے، لیکن کو ایجوکیشن ہے، میں نے وہاں اپنے بیٹے کو داخل کرانا ہے، آپ چاہیں تو اسی اسکول میں اپنی بیٹی کا بھی داخلہ کروا لیں۔ میں نے اب تک گھر میں ہی 7ویں جماعت کا کورس ایک استاد سے پڑھا تھا، لیکن آج تک اسکول کبھی نہ گئی تھی۔ میری والدہ کے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا کہ بیٹی کو اچھے اسکول میں مزید پڑھا دوں تو اور نکھر جائے گی۔ پڑوس میں فلم رائٹر کا گھر ہے، ان کے گھر آنا جانا میل ملاپ رکھوں گی۔ اگر نتاشا پڑھ گئی تو فلم میں کام کرنے کا چانس بھی مل سکتا ہے۔ والدہ نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا اور خود بھی شرفا کی بیگمات سے رکھ رکھاؤ اور طور طریقوں کو اپنا لیا۔ فلمی رائٹر صاحب کی بیگم، جن کا نام فوزیہ تھا، بہت خوش اخلاق اور ملنسار خاتون تھی۔ آنٹی فوزیہ جب کچھ پکاتی تو ہمارے گھر ضرور ڈش یا ڈونگا بھر کر بھجوا دیا کرتی۔ آہستہ آہستہ دونوں گھرانوں میں میل جول بڑھتا گیا۔ آنٹی فوزیہ نے میری والدہ کا دکھ سکھ میں اپنوں کی طرح خیال رکھا، یوں انہوں نے ہمیں اور ہم نے انہیں اپنا لیا۔ فوزیہ آنٹی کے بیٹے کا نام کامران تھا۔ وہ نازوں کا پلا اور بہت خوبرو تھا۔ اس کی ہر ادا دل مو لینے والی تھی۔ جب اسکول سے چھٹی ہوتی تو ان کا ڈرائیور اسے لینے آتا۔ اکثر وہ مجھے بھی گاڑی میں بٹھا لیتا، کیونکہ ہمارے گھر قریب قریب تھے۔ فوزیہ آنٹی کہتی تھی کہ نتاشا کو بھی ساتھ لے آیا کرو۔ یہ قرب رفتہ رفتہ ہمارے دلوں کو موم کرنے لگا اور خاموش محبت کی کلیوں نے چٹک کر خوشبو دینی شروع کر دی۔ ہم نے اپنے دلی جذبات ایک دوسرے سے ہی نہیں، ساری دنیا سے چھپائے رکھے۔ کسی کو اس بات کی ہوا نہ لگنے دی کہ کمسنی کے زمانے سے ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ جب ہم میٹرک میں تھے تو اس قدر باشعور ہو گئے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے دکھ سکھ ایک دوسرے سے کہنے لگے تھے۔ آنٹی کو ہمارے ہنسنے بولنے پر اعتراض نہ تھا۔ وہ اب تک ہمارے خاندانی پس منظر سے لا علم تھی، کیونکہ میری والدہ نے بھی انہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے میرے اور کامران کے بات چیت کرنے پر کوئی دھیان نہ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں
کہ ہم کلاس فیلوز ہیں، اسکول اور پڑھائی کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت اچھی سوچوں کی مالک تھیں۔ وہ اپنے دل میں ہمارے بارے میں کوئی برا خیال نہیں لائیں۔ آنٹی مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھیں، میرا خیال رکھتی تھیں، مجھے اپنی بیٹی ریتا کی طرح ہی سمجھتی تھیں۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو عمر میں مجھ سے 5 برس بڑی تھی اور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ لاکھ چھپا لیا جائے مگر عشق کی مہک چھپتی نہیں۔ کامران کے گھر والوں نے اس مہک کو سونگھ لیا اور میرے گھر والوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ مجھے کامیاب اور مشہور فلم کی ہیروئن دیکھنا چاہتے تھے، اور پڑھایا بھی اسی وجہ سے کہ کچھ نکھار آ جائے گا۔ تاہم میٹرک کے بعد کالج نہ جانے دیا اور گھر بٹھا لیا۔ امی اب مجھے روز رقص کی تعلیم کے لیے خالہ کے گھر بھیج دیتی۔ میں صبح جاتی اور شام کو گھر لوٹ آتی۔ والد میرے ساتھ آتے تھے، اور والدہ نے فوزیہ آنٹی کو بتایا تھا کہ اس کی خالہ ایک کالج میں پڑھاتی ہیں۔ اس نے نتاشا کا داخلہ اپنے ہی کالج میں کرا دیا ہے۔ آنٹی بھی یہی چاہتی تھی کہ میں ان کے اکلوتے بیٹے سے دور رہوں، تاکہ وہ محبت کے چکر میں نہ پڑ جائے، بلکہ پوری توجہ اپنی تعلیم پر مرکوز رکھے۔ وہ والدہ سے بھی تعلقات نہ بگاڑنا چاہتی تھی، لہٰذا سلام و دعا جاری رکھی۔ میرے والد ایک میوزک اکیڈمی میں طبلہ اور ہارمونیم سکھانے جاتے تھے، یہی ان کا ذریعہ روزگار تھا۔ والدہ نے محلے میں کسی کو نہ بتایا کہ روشن جان یعنی ان کے شوہر کا تعلق رقص و موسیقی کی دنیا سے ہے۔ وہ کہتی تھیں کہ وہ ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں۔ میرے والد روشن جان کا اصل نام کچھ اور تھا، اور پہلے وہ ایک اچھے خاندان سے تھے، لیکن عرصے سے میری ماں کے عشق میں اپنا گھر بار چھوڑ کر ان کا سہارا بن چکے تھے۔ میری والدہ چاہتی تھی کہ کامران سے نہ ملوں، کہ یہ سونے کی چڑیا کہیں محبت کے جال میں پھنس کر اڑ نہ جائے۔ ان کے سارے خواب میرے فلم سٹار بننے سے وابستہ تھے۔ دوسری طرف فوزیہ آنٹی بھی مجھے اپنے بیٹے سے فاصلے پر رکھنا ہی پسند کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے میری کامران سے بات نہ ہو پا رہی تھی۔ ایک دن بڑی مشکل سے مجھے کامران سے بات کرنے کا تنہائی میں موقع مل گیا، تو میں نے اس سے کہا، دیکھو، تم جانتے ہو کہ ہم دونوں کے والدین کی امنگوں کا رخ کس طرف ہے۔ وہ ہماری آرزو کی بیل کو کبھی منڈے چڑھنے نہیں دیں گے۔ میری ماں مجھے ہیروئن بنانا چاہتی ہیں، اور تمہارے والدین تمہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں چونکہ کامران کو پہلے ہی اپنے خاندان کے پس منظر کے بارے میں بتا چکی تھی، جس پر اسے کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں نے کامران سے کہا کہ میرے خاندان کا جو پس منظر ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی خاطر فلم ایکٹریس بننے کی کوشش کروں۔ اس طرح میری ماں کا خواب پایۂ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ تم بھی اپنے مقصد میں لگ جاؤ۔ اپنی تعلیم مکمل کر کے جب بااختیار ہو جاؤ گے تو ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے کا خواب پورا کر پائیں گے۔ تب میں فلمی دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤں گی۔ مجھے اقرار ہے کہ کامران کو بھی مجھ سے محبت تھی۔ تبھی اس نے میری سوچ کی گہرائی کو سمجھا اور میری بات مان کر اس صبر آزما سفر کے لیے آمادہ ہو گیا۔ ہم نے وعدہ کیا کہ اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ کر اس وعدے کا پاس کریں گے اور ایک دوسرے کا انتظار کریں گے، ہرگز وعدہ شکنی نہیں کریں گے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کامران کے والدین کو میرے خاندانی پس منظر سے آگاہی نہ ہو جائے۔ وہ دن بھی آ گیا جب کامران اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلا گیا، اور میں نے کانٹوں بھری زندگی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کامران کے والد رائٹر تھے اور فلموں کے لیے کہانیاں لکھتے تھے۔ ایک دن ان کے گھر ایک فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر آئے۔ اتفاق سے میں ان کے گھر آنٹی کو بریانی دینے گئی تھی۔ ان دونوں حضرات نے مجھے دیکھا تو بغور جائزہ لینے لگے، پھر آپس میں گفتگو کرنے لگے اور مجھ سے پوچھا، کس کی بیٹی ہو؟ میں نے بتایا، روشن جان کی۔ پھر کہنے لگے، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ ہمارا گھر پڑوس میں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ وہی روشن جان تو نہیں جو ہارمونیم اور طبلہ سکھاتے ہیں؟ پاس ہی آنٹی اور انکل موجود تھے، جو اس وقت کچھ فاصلے پر بیٹھے آپس میں کوئی بات کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں آدمیوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، تو وہ سمجھ گئے کہ ہم نے شریفوں کے محلے میں سکون سے رہنے کے لیے اپنی شناخت چھپا لی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، کیا تمہاری والدہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟
میں نے گردن ہلا دی۔ وہ کچھ دیر انکل کے پاس بیٹھے اور پھر جب ان کے گھر سے باہر آئے تو تھوڑے توقف کے بعد ہمارے گھر کی بیل بجائی۔ میں والدہ کو قبل ازیں ان کے بارے آگاہ کر چکی تھی۔ وہ فوراً دروازے پر آئیں اور ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، روشن جان کا نام تمہاری صاحبزادی کے منہ سے سنا تو معلوم ہو گیا کہ آپ لوگ یہاں آ چکے ہیں، سوچا کیوں نہ ملتے جائیں۔ پھر وہ اس طرح میری والدہ سے باتیں کر رہے تھے جیسے پہلے بھی ان سے مل چکے ہوں اور انہیں خوب اچھی طرح جانتے ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے، نگار بیگم، ہم اس لیے آپ کے در دولت پر آئے ہیں کہ ہم ایک نئی فلم بنا رہے ہیں اور ہمیں آپ کی بیٹی جیسی کسی خوبصورت اور معصوم سے چہرے ہی کی تلاش ہے۔ آپ کی بیٹی ہماری نئی فلم کے لیے بہت موزوں رہے گی۔ امی کا چہرہ تو کھل اٹھا لیکن کچھ لمحے خاموش رہیں۔ پھر ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، سو نگار بیگم کیا ارادہ ہے؟ ہم نئی فلم کے لیے آپ کی بیٹی کو سائن کر لیں؟ ماں نے ہاں کر دی اور یوں میں نے فلمی دنیا میں قدم رکھ دیا اور میری ماں کی باچھیں چیک لے کر مزید کھل اٹھیں۔ یہی تو تھا ان کا درینہ خواب۔ میں نے فلمی دنیا کے میدان میں خارزار میں بہت محنت اور لگن سے کام کیا۔ میری پہلی فلم ہٹ ہو گئی۔ روز و شب کی مصروفیت کے باوجود میں نے کامران کی یاد کو کسی شمع کی طرح دل میں روشن رکھا اور اس لازوال روشنی میں جی توڑ کر کام کرتی رہی اور پھر میں جلد ہی صف اول کی ہیروئن بن گئی۔ عزت، دولت، شہرت کے ساتھ زندگی میں کسی شے کی کمی نہ رہی تھی، صرف میرے محبوب جان کامران کے سوا۔ کامران نے بھی اپنے وعدے کا پاس رکھا، اس نے بھی ادھر جا کر بھی مجھے نہیں بلایا اور لندن میں پڑھائی کے دوران بھی مسلسل مجھ سے رابطے میں رہا۔ ہزاروں میل دور رہ کر بھی ہمارا تعلق نہیں ٹوٹا۔ دوری اور جدائی نے ہمارے دلوں میں محبت کو مزید گہرا کر دیا۔ کامران کو میرے فلم سٹار ہونے سے غرض نہ تھی، اسے صرف مجھ سے محبت تھی۔ میں جس رنگ اور جس حال میں تھی اس کے دل میں موجود تھی۔ کامران نے 7 سال سمندر پار گزار دیے اور میں نے فلم انڈسٹری میں مصروف ہیروئن ہوتے ہوئے تڑپ تڑپ کر ہر پل ہر لمحہ اس کا انتظار کیا۔ میرا فن بام عروج پر تھا، اب بہت دولت کما لی تھی۔ کئی اہم ہستیاں میرے حسن اور ناموری کے تعاقب میں رہنے لگی تھیں۔ بڑے بڑے مالدار لوگ سر آنکھوں پر بٹھانے کو تیار تھے، مگر میں نے کسی کو دل میں جگہ دی اور نہ ان کے قرب کو گوارا کیا۔ خود کو ہر لمحہ کامران کی امانت سمجھا، جس کے خوابوں کو سجائے میں ابھی تک اس کے پردیس سے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ 7 برس بعد تعلیم مکمل کر کے بالآخر وہ وطن لوٹ کر آ گیا۔ آتے ہی مجھ سے رابطہ کیا، کہا کہ مجھے اس بات سے سروکار نہیں کہ تم ایکٹریس بن چکی ہو، میرے لیے تم وہی معصوم نشی ہو، مجھے کسی شے کی تمنا نہیں تمہارے سوا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا ایک ہو جانے کا، میں اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ تم اپنی فلم انڈسٹری چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ تو ہم شادی کر کے گھر بسا لیں گے۔ میں بھی تو اتنے سالوں سے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، میں دولت، شہرت، فن، ہر شے کو خیر آباد کہہ دیتی ہوں۔ تم مجھے اپنے ساتھ جہاں لے چلو گے میں تمہارے سنگ چلی جاؤں گی۔ اس نے میری بات اپنے دل کے کانوں سے سنی۔ اس بات کا علم میری ماں کو تھا اور نہ اس کے گھر والوں کو کہ اتنی مدت بعد بھی ہم جدا نہیں ہوئے تھے، دور رہ کر بھی دور نہ تھے، کیونکہ ہمارے دلوں کے سلسلے قائم تھے۔ جب اس نے اپنی والدہ سے شادی کے لیے میرا نام لیا تو وہ چراغ پا ہو گئیں کہ کہاں ہم اور کہاں وہ فلم ایکٹریس۔ جب کامران نے اصرار کیا تو اس کے والد نے آسمان آگ کا اور زمین تانبے کی کر ڈالی۔ ادھر میرے ماں باپ نے گلگلہ مچایا کہ جب آج تم عروج پر ہو، پروڈیوسروں کا تانتا بندہ ہے، آخر اب ایسے وقت فلم انڈسٹری کو خیر بات کہنے کی کیا سوجی ہے؟ لڑکیاں اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہر شے کی بازی لگا دیتی ہیں، پھر بھی ایسی کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ تم ہو کے بری تھالی پر ٹھوکر مارنے چلی ہو، شاید تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ میرا باپ مفلسی کا عذاب سہ چکا تھا، پائی پائی کو ترسنے کے بعد اب وہ میری بدولت دولت میں کھیل رہا تھا، اور ماں جس کا حسن عمر کے ساتھ رخصت ہو چکا تھا، لیکن میری وجہ سے وہ اب ایک بار پھر سے جی اٹھی تھی۔ لوگ اس کے آگے جی حضوری کرتے نہ تھکتے تھے۔ ہم دونوں جب اپنے گھر والوں سے مایوس اور نامراد ہو گئے تو از خود اپنی شادی کا سامان کرنے کی ٹھان لی۔
آخر ایک روز ہم کچھ دوستوں کی مدد سے نکاح کر کے میاں بیوی کے رشتے میں بن گئے۔ اس حقیقت کا علم جب کامران کے والدین کو ہوا تو وہ ہماری جدائی کے در پہ ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بہو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ہم لوگ ایک فلیٹ میں رہنے لگے۔ بالآخر ایک روز کامران مجھے اپنے گھر لے گئے، مگر ان کے والدین نے ہمیں کھڑے کھڑے ہی نکال دیا۔ ادھر میری ماں اور ابا یوں بیان کر رہے تھے کہ جیسے سچ مچ میری موت کی اطلاع انہیں مل گئی ہو۔ ان دنوں میں امید سے تھی کہ کامران کو مجبور کر کے اس کے والد نے مجھے طلاق دلوا دی، کہ ان کے خاندان والے انہیں تانے دیتے تھے کہ ان کی بہو ایک فلم ایکٹریس ہے۔ ان دنوں فلمی دنیا میں کام کرنے والی خواتین کو شرفا اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ طلاق سے جیسے میری دنیا لٹ ہی گئی۔ میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ اپنے غم سے زیادہ اس بات کا غم تھا کہ میری بچی نے اپنے باپ کی صورت بھی نہ دیکھی۔ وہ مجھ سے جب پوچھے گی کہ ماں کیوں میرے باپ نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، تب میں اسے کیا جواب دوں گی؟ جب روزی روٹی کا کوئی آسرا نظر نہ آیا تو مجھے دوبارہ فلم انڈسٹری سے ہی وابستہ رہنے میں عافیت نظر آئی۔ میں نے اپنی آرزوؤں اور ارمانوں کا خون دے کر محبت کے جس پودے کی اتنے برس آبیاری کی تھی وہ کتنی جلدی مرجھا گیا تھا۔ ان دنوں کی اذیت کو میں بیان نہیں کر سکتی۔ سوچتی کتنا بد نصیب باپ تھا وہ، جس نے ایک بار بھی اپنی بچی کو اپنی باہوں میں نہ لیا، اور کتنی کم نصیب تھی یہ بچی کہ باپ کی صورت دیکھنے کے لیے بھی عمر بھر جس کی آنکھیں ترستی رہیں گی۔ میں دنیا کی نظروں میں ایک معروف ترین ایکٹریس تھی، لیکن ماں کی نظر سے جب اپنی بچی کو دیکھتی تو اس کی تنہائی پر تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ سوچتی تھی اللہ جانے اس کا کیا مستقبل ہوگا، یقیناً ویسا ہی ہوگا جیسا میرا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت ناز و نام سے کی کہ دولت کی میرے پاس کوئی کمی نہ تھی، اور خود بھی فلم انڈسٹری کے ایک شخص سے شادی کر لی۔ رفتہ رفتہ میری بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی۔ میری بیٹی کا مزاج مجھ سے قطعی مختلف تھا۔ اسے یہ شوش شاہ والی زندگی بے کیف اور مصنوعی لگتی تھی۔ وہ ایک دو فلموں میں آئی، اگرچہ وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین تھی۔ وہ بالکل نوخیز کلیوں کی طرح تھی۔ اس کی خوبصورتی اور جوانی کی بدولت اسے فلم انڈسٹری میں ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا، مگر وہ بے دلی کا شکار تھی۔ وہ مجھے کہتی کہ ماما میں فلم ایکٹریس نہیں بننا چاہتی۔ اس کا رجحان اداکاری کی طرف تھا ہی نہیں۔ کامران نے دوبارہ نہ کبھی مجھ سے کوئی رابطہ رکھا اور نہ کبھی اپنی بیٹی سے ہی ملنے آیا، کیونکہ وہ مجھے طلاق دینے کے بعد کسی اور سے شادی کر کے واپس لندن چلا گیا تھا، اور ابھی تک فیملی کے ساتھ لندن میں ہی رہائش پذیر تھا۔ انہی دنوں میری بیٹی کو انڈسٹری سے وابستہ ایک نوآموز مگر باصلاحیت اداکار میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ وہ اب اس کے ساتھ شادی کر کے گھر بسانا چاہتی تھی، جبکہ یہ نوجوان ابھی معاشی طور پر مضبوط نہ ہوا تھا، کہ اس کا ایک عام سے خاندان سے تعلق تھا، اور وہ ابھی نیا نیا ہی فلمی دنیا میں آیا تھا۔ میں شش و پنج میں تھی کہ کیا کروں۔ بیٹی کو سمجھایا کہ اس نوجوان کا خیال دل سے نکال دو، کیونکہ وہ مالی لحاظ سے مستحکم نہیں ہے۔ تم زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی ترس جاؤ گی۔ مگر وہ اپنی ضد پر اڑ گئی۔ میری شادی چونکہ ایک صاحب حیثیت اور باعزت شخص سے ہو چکی تھی، میری شوہر نے بھی اسے سمجھایا، لیکن جب بیٹی کو اپنے ارادے میں ثابت قدم پایا تو ہم دونوں نے معاملہ قسمت پر چھوڑ دیا اور بیٹی کی شادی اس اداکار سے کر دی جسے وہ پسند کرتی تھی۔ اس کا فیصلہ بروقت اور صحیح تھا۔ آج میرا باصلاحیت داماد ایک بہت نامور اور کامیاب اداکار بن چکا ہے۔ وہ مہذب اور اعلیٰ کردار کا مالک ہے۔ میری بچی اپنے شوہر کے ساتھ بے حد خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ کہتی ہے ماں یہ زندگی ایک ٹیڑھا راستہ ہے، اور وہی لوگ اس پر چل کر کامران و شادمان ہوتے ہیں جو اس راستے پر استقامت سے محو سفر ہو کر اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔